ہمارے پاس میں ایک میسج احتشام احمد صاحب کا ہے. انہوں نے ایک حدیث روانہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث اس طرح سے ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے. جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے. اس پیاری بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بے خبر نہ رہ جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ضرور نقل کی جاتی ہے. صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے. انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک قبر کے پاس میں ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو بانٹنے میں لگتا ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو تمہارے وہاں پر ہونے کی وجہ سے مانوس سمجھ سکوں اور دیکھوں کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی. رہی بات حدیث کے، تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے مردے کو دفن کرنے کے بعد کہ مردے کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. رہی بات کہ اتنی دیر تک وہاں پر ٹھہرنا ہے جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے اسے گوشت کو بانٹنے میں وقت لگتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ صرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی. اس کے اندر ایک اور اضافہ کیا گیا ہے کہ جب ایک انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے. اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور آپ اگر اس طرح کی کوئی بات پیش کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الكاذبین، کہ اگر کوئی آدمی ہماری طرف منسوب کر کے کوئی بات پیش کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا. یہاں پر ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ جو باتیں بھی بغیر سرپیر کے نشر کی جاتی ہیں اس سلسلے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ بات صحیح نہیں ہے اور کسی نے اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کیا تو ہم گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، بلکہ جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان سب لوگوں کا گناہ ہوگا. اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ کوئی بھی میسج اس کے پاس میں پہنچتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لے. اگر واقعی وہ میسج صحیح ہے تب بھیجے، ورنہ بھیجنے سے بچے، اجتناب کرے.